إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے موت کا منظر۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی نبی کو مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کوئی کسی چیز کو مانتا، کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا، کوئی یہ صحیح بولتا، کوئی یہ غلط بولتا۔ ہر چیز میں ہم لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہر ایک بولتا ہاں بھائی مرنا تو ہے، سب کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء آئے لیکن آج نہیں رہے، شہداء آئے چلے گئے، بڑے بڑے امام آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے سائنسداں آئے چلے گئے، ڈاکٹر آئے چلے گئے، امیر سے امیر، کروڑ پتی سے کروڑ پتی، سب کے سب آئے اس دنیا میں، لیکن بچے کوئی بھی نہیں، سب کے سب چلے گئے۔ سب کو موت آئی، ایک دن ہم کو بھی موت آنے ہی والی ہے۔ موت کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، موت بتا کے نہیں آتی، موت کال کر کے نہیں آتی، موت مس کال دے کے بھی نہیں آتی۔ یاد رکھو، موت جب آتی ہے، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پھر وقت ٹائم نہیں دیتا، سیدھا آیا اور لے کے چلے جاتا۔ یاد رکھو، موت کی کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ بھائی، میں بوڑھا ہونے کے بعد ہی مرتا ہوں، سب کو موت آتی بوڑھاپے میں ہی، سب کے سب بڈھے ہونے کے بعد ہی مریں گے، ایسا کوئی بول سکتا بھائی؟ نہیں۔ کوئی بچپن میں مرتا، کوئی جوانی میں مرتا، کوئی بوڑھا ہونے کے بعد مرتا۔ اللہ اکبر! موت ایسی عجیب چیز ہے نا کہ کوئی ماں کے پیٹ میں مرتا، کوئی ماں کے گود میں مرتا، کوئی ہاسپٹل میں مرتا، کوئی بچپن میں مرتا، کوئی جوانی میں مرتا، کوئی بوڑھاپے میں مرتا، کوئی راستے میں مر جاتا، کوئی گھر میں مر جاتا۔ کبھی بھی آ سکتی موت، موت بتا کے نہیں آتی، یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185: کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے۔ سکسیس کون کامیاب؟
میں بہت بڑا کروڑ پتی بن گیا تو کامیاب نہیں، میں بہت بڑا جاب اگر حاصل کر لیا تو کامیاب نہیں، میرے اتنے بچے، میرے اتنا ایکڑ زمین، میرے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی، کامیاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کامیابی کیا ہے بتایا، تم اگر جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں چلے گئے تو کامیاب، تو سکسیس۔ ہم کیا بولتے، ارے جاب مل گیا میاں، لائف سیٹل ہو گیا، میرے بچے کو جاب مل گیا بھائی، بس لائف سیٹ ہو گئی، زندگی بن گئی، اب میرے کو کیا۔ کسی کو جاب ملے تو خوشی، کسی کو ڈگری ملے تو خوشی، کسی کو پیسے ملے تو خوشی، کسی کو شادی ہوئے تو خوشی۔ سکسیس اس کو سمجھ رہے ہم، اصل سکسیس کیا ہے اللہ اس آیت میں بتایا۔ اچھا سکسیس کس کو بولتے معلوم ہے اس آیت کے حساب سے؟ جو چیز ایک مرتبہ ملتی نا، مل کے پھر ختم ہو جاتی نا، وہ سکسیس نہیں ہوتا۔ ذرا غور سے سنو، ایک مرتبہ ملی کوئی نعمت اور چلے گئی، وہ سکسیس ہے کیا؟ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، آج تمہارے کو شادی ہوئی، بیوی ملی، کیا یہ سکسیس ہے؟ آج ہے، کل بیوی یا تو خلا لے کے چلے جاتی یا نہیں تو مر جاتی۔ ایک مرتبہ ایک خوشی ملی لیکن ہمیشہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے، چلے گئی۔ آج بچے ملے، اولاد ہوئی، خوشی ہوئی، ناچا، ڈانس کرا، یہ کرا، پارٹی منایا، کل بچہ مر گیا، خوشی ملی، چلے گئی، کیا یہ سکسیس ہے؟ نہیں۔ آج امیر ہے، کل فقیر بن جاتا، آج گاڑیاں ہیں، کل پیدل چلتا، یہ خوشی ہے، یہ سکسیس ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سکسیس کس کو بولا؟ جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، یہ سکسیس۔ ایک آدمی جب جنت میں چلے جاتا، جنت میں جب خوشیاں مل جاتی، کیا وہ ختم ہوتی؟ ایک مرتبہ خوشی ملی جنت میں، ہمیشہ رہتی تمہارے ساتھ، یہ ہے اصل سکسیس۔ تم اس سکسیس کو چھوڑ کے تھوڑے دن مل کے ختم ہونے والی اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں نہیں نہیں، موت کو یاد رکھو اور اس اصل سکسیس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی جنس ہے۔ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ دھوکا بولا۔ دھوکا کیسے؟ دھوکا کیسے؟ اور سے سنو، ایک آدمی الیکٹریشین ہے، کام کرتا، اس کا کام ہی کرنٹ کا کام کرنا ہے ہمیشہ، وہ کام کرا تو ہی اس کا گھر چل رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، بیوی بچوں کو پال رہا تھا۔ ایک دن اسی کرنٹ کے شاک کے لگنے کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ ایک آدمی ڈرائیور تھا، اسی سے پیسے مل رہے تھے، ایک دن ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ دھوکا۔ پھر اسی طرح دھوکے کا ایک مطلب یہ ہے، ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک سفر پہ بھیجا، جاؤ دنیا میں جاؤ، یہ سفر ہے تمہارا، پھر واپس آنا ہے۔ ہم کیا کریں؟ سفر پہ نکلے، مثال کے طور پر یہاں سے حیدرآباد کو نکلے، کیا کرنے کے لیے بھائی؟ کچھ تو کام ہے، کر لیتا ہوں۔ جو سفر پہ گیا، تمہارا گھر یہاں ہے، تمہارے امی ابا یہاں ہے، تمہاری بیوی بچے یہاں ہیں، تم سفر کے لیے نکلے۔ اب راستے میں اچھی اچھی چیزیں دکھی، حیدرآباد میں اچھی اچھی بلڈنگیں نظر آئی، اب کیا کرتے؟ اچھے اچھے پارک نظر آئے، وہاں پر کیا کرتے بھائی؟ اب اسی بلڈنگ کو، اسی پارک کو، اسی ناچ گانے، ڈی جے ڈانس جو جہاں نظر آیا اس کو دیکھ کے وہیں پر رہ جاتے، واپس گھر کو نہیں آتے؟ آتے نہیں نہیں نہیں، میرا اصل گھر یہاں ہے کریم نگر میں، میری بیوی بچے یہاں ہیں، مجھے واپس آنا ہے، میں خالی سفر کے لیے نکلا، کچھ دیر کے لیے نکلا، لیکن جانا مجھے کریم نگر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں سے بھیجا، کہاں سے بھائی؟ جنت سے۔ ہمارے باپ کہاں تھے؟ بولو، جنت میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ ہماری پراپرٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالا، جاؤ دنیا میں، کتنے دن کے واسطے؟ 60 70 80 100، زیادہ سے زیادہ سینچری مارنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے 100 سال 70 80 سال، جاؤ، واپس کہاں جانا ہے؟ ہاں، ہم کیا کریں؟ آئے دنیا میں، یہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ لیے، یہ چمک دھمک دیکھ لیے، ہم اصلی گھر کو بھول گئے، یہیں پر ہمارے کو رہنا ہے بول کے بس اس گھر کو بھول کے یہاں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ دھوکہ دیا نا دنیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولا یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے تمہیں، دنیا کے دھوکے سے بچو۔ جنت میں جانا تھا، جنت کو بھول کے یہیں پر رہنا ہے سمجھ کے تم یہیں پر
اس چمک دھمک میں جنت کو بھول گئے. یاد رکھو یہ دھوکے کی جنس ہے. پھر اس کے بعد انسان کے دو گھر ہے بھائی. اصل میں ہر انسان کے دو گھر ہیں. ایک گھر ہے زمین کے اوپر, ایک گھر ہے زمین کے نیچے. ہم زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کو تو سجا کے رکھ لیے, سنوار کے رکھ لیے. نرم نرم صوفے, نرم نرم گدیاں, اچھے کلر پینٹ کر کے, پی او پی کر لے کے, کولر, اے سی, فریج لگا لے کے, اچھے اچھے جھومریں لگا لے کے, اس زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے. لیکن زمین کے نیچے بھی ایک گھر ہے. کون سا گھر؟ خبر. زمین کے نیچے بھی ہمارا ایک گھر ہے. خبر ہمارا جو گھر ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہوئی؟ اس خبر کے گڑھے میں, اس گھر کے لیے جس گھر میں پتہ نہیں کتنے 100 سال رہتے, کتنے 1000 سال رہتے نہیں معلوم, یہ 50-60 سال رہنے والے گھر کے لیے اتنی زیادہ محنت کرے. لیکن زمین کے نیچے جو گھر ہے خبر میں, اس خبر کے گھر کے لیے کچھ تو تیاری ہوئی کیا؟ وہاں پر نرم بستر کا انتظام ہوا؟ کبھی سوچے کیا؟ وہاں پر لائٹنگ اور روشنی کی ضرورت ہے؟ کبھی سوچے کیا؟ وہاں پر سکون کی زندگی گزارنا, پھر اس کے لیے کچھ بھیجے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں کہتا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور سے سنو اس ترجمے کو, اپنے آپ سے سوال کرو. ہمیشہ یہ نہیں بولنا یہ آیت اس کے لیے, وہ آیت اس کے لیے, یہ حدیث اس کے لیے. نہیں, پہلے میرے لیے کیا بول رہی ہے آیت؟ پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کرو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو. ایمان والے ہیں نا بھائی ہم؟ بولو نا ذرا زور سے, ہے نا ایمان والے؟ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ ہم سے بول رہا. آپ ایمان والے ہیں تو ڈائریکٹ آپ سے بول رہا, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ میسج ہے اللہ کا. کیا بول رہا؟ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے. کیا مول صاحب, میں کلمہ پڑھ لیا, مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہوں نا. میں فلاں جماعت کا ہوں, میں ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہوں نا. میرے کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نماز نہیں پڑھے تو بھی جنت میں جاتا ہوں, سود کھائے تو بھی جنت میں جاتا ہوں, زنا کرے تو بھی جنت میں جاتا ہوں. کہیں کو جاتا ہوں جنت میں؟ کلمہ پڑھا میں. اچھا ٹھیک ہے, اگر میں گناہ بھی کر لیا, میں ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھی گیا, تو ہمارے فلاں صاحب ہے نا, مرنے کے بعد انہوں واسطہ لگا کے لے کے جاتے جنت میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا, اے ایمان والو, اے کلمہ پڑھے سو مسلمانوں, اے عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والو, اے عائشہ فاطمہ نام رکھنے والی عورت, تو اللہ سے ڈر. کیسا ڈر؟ خالی زبان سے بول دیے تو ہوگا, ہو جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیسا ڈرنا؟ بچہ ڈرتا ابا کو دیکھ کے, ابا ہے سوتی دیر خاموش رہتا, ابا گھر میں سے نکل جاتے ٹی وی دیکھتا, شیر بنتا. یہ بھی ڈر. پولیس کو دیکھ کے چور ڈرتا. چور صرف پولیس کو دیکھ کے نہیں ڈرتا, ٹرافک پولیس نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ڈرتے. سگنلوں کے پاس گاڑی لے کے بھاگ جاتے, ٹرافک پولیس ہے کہ نہیں, انہیں رہے تو ڈرتے. یہ بھی ڈر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ویسا ڈرنا نہیں ہے. انہیں دکھے تو ڈرنا, انہیں دیکھ رہا تو ڈرنا, انہیں ہے تو ڈرنا نہیں. اللہ تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا, 24 گھنٹے اللہ دیکھ رہا بول کے ڈرتے رہو. ایسا ڈرو اللہ سے, یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. پھر اس کے بعد آخری ٹکڑا بھائی, کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس آیت میں. دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پہلے کس کو بول رہا تھا اللہ تعالیٰ شروعات میں؟ یا ایھا الذین آمنوا بول کے مسلمانوں کو بول رہا تھا نا, ہم سب کو بول رہا تھا نا مسلمانوں. آخر میں اللہ تعالیٰ بول رہا مرے تک بھی مسلمان ہی رہنا. مسلمان کس کو بولتے؟ ختنہ کر لیے سنے مسلمان. کون مسلمان؟ جو کلمہ پڑھا. مسلمان بولتے فرما بردار کو.
اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنے والے کو مسلمان بولتے. اب یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا. شراب کے نشہ میں اگر موت آئی تو مسلمانوں والا موت ہے نہیں. زانی جب زنا کرتا اللہ ایمان کو کھینچ لیتا. چور جب چوری کرتا اللہ ایمان کو کھینچ لیتا. سود خور جب سود کھاتا، کیا یہ فرما برداری والی موت ہے؟ یہ مسلمانوں والی موت ہے؟ مشرک جب شرک کرتا، شرک کی حالت میں موت آ گئی اس کی، کیا یہ مسلمانوں والی موت ہے؟ نہیں ہوتی. اس لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، یہ ہے مسلمانوں والی موت، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور سے سننا، یہ موت اور یہ موت کا ٹاپک، یہ موت کا منظر سب سے بڑا سبق ہے. موت سے بڑا سبق کوئی نہیں ہو سکتا، موت سے بڑا درس کوئی نہیں ہو سکتا، موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. جس کو موت ایک یاد رہے اسے ہزاروں بیانات سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اللہ کے لیے غور کرنا، موت لذتوں کو مٹانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہ موت لذتوں کو مٹانے والی ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی کو کھانے کی لذت، کسی کو پینے کی لذت، کسی کو شراب میں لذت، کسی کو دیکھنے کی چیزوں میں لذت، کئی لذتیں ہیں، یعنی خوشی ہے ہمارے کو. لیکن جب موت آتی نا پورے خوشیاں ختم کر دیتی، پورے خوشیاں. یہ 2023 دسمبر چل رہا نا بھائی، ہاں ڈسمبر. کتنے لوگوں کی خواہش ہے 2024 میں میری شادی ہونے والی ہے؟ لذت ہے کسی کی، خواہش ہے 2024 میں گھر بنانے والا ہوں، 2024 میں میری اولاد ہونے والی ہے. کتنے خواہشاں ہیں، لیکن وہ 2024 آنے سے پہلے اگر میں مر گیا تو میری خوشی پوری ہوئی. وہ میرے بچے کو دیکھنا چاہ رہا تھا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ مر گیا، اس کی لذت ختم. گھر بنا رہا، گھر کی اوپننگ کرنے سے پہلے مر گیا، لذت ختم. شادی کرنے کی امید تھی، 20-25 سال سے سوچ رہا تھا اگلے سال شادی تھی، اگلے سال تو چھوڑو اگلا دن شادی تھی، دولہا ایک دن پہلے مر گیا. نہیں سنے؟ کتنے واقعات نہیں سنے؟ تو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور جس کو موت یاد رہتی نا اس کو پھر کسی اور چیز کی، کسی اور نصیحت کی، کسی اور بیان اور درس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں سمجھتا ہوں میرے بھائی، موت اگر یاد رہے، گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو تو صرف موت کو یاد رکھ لو بس. کیسے؟ چھوٹی مثال ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اگر کسی کو موت یاد رہے نا سوتے وقت اگر وہ یہ سوچ کے سو جائے اللہ اگر میں فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھولا کہیں میری آنکھ خبر کے گھڑے میں کھل جائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر فجر میں آنکھ نہیں کھولا کہیں میری موت آ جائے اور میں فجر میں نہیں پڑھا نماز لیکن خبر کے گھڑے میں آنکھ کھول دیا تو پھر میں اس فجر کی نماز کے بارے میں اللہ سے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے اس دنیا میں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے کبھی سوچے نہیں تھے آج میں مروں گا. کوئی مرنے والا سوچتا کہ آج مجھے مرنا ہے؟ نہیں سوچتا. گھر سے نکلا، بازار گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر کے گھر واپس لاش آ گئی. آج ہم بھی نہیں سوچتے کہ آج میں مروں گا. کوئی نہیں سوچتا میرے بھائی. کوئی کام کے لیے گیا، کوئی دکان کے لیے گیا، کوئی اسکول میں پڑھنے کے لیے بچہ چلے گیا، لیکن شام میں وہ نہیں آیا، اس کی لاش آئی. ہم کدھر جا رہے اس موت کو بھول کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم لوگ صحابہ کے واقعات دیکھیں گے، ہمارے صحابہ کتنا ڈرتے تھے موت سے، موت کو یاد کر کے کتنا روتے تھے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بھی کئی نشانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی دکھاتا، ہم نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے لیکن سوچتے نہیں. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی وہ عثمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ ایک ہی مجلس میں جنت کی گارنٹی دیے تھے، ایک نہیں 7 بار بولے تھے عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ جب بھی کسی خبر کو دیکھتے،
جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی رونے کی وجہ سے. لوگ پوچھتے، سوال کرتے، اے عثمان تم اتنا زیادہ کیوں روتے قبر کو دیکھ کے؟ جواب کیا دیتے؟ آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے. اگر میں یہاں فیل ہو گیا، یہاں ناکام ہو گیا تو آنے والی منزلیں پوری ناکام ہو جائیں گی. اس لیے مجھے جب بھی قبرستان یا کسی خبر کو، کسی میت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. میرے بھائیوں، کیا کبھی ہم لوگوں کو بھی رونا آیا؟ کسی خبر کو دیکھ کے ہم بھی روئے؟ کبھی قبرستان جا کے ہم بھی روئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستانوں کو جاؤ. کیوں جاؤ؟ وہاں جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، جاتے ہم قبرستان کو کسی کو دفن کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے میتوں میں جاتے ہیں، لیکن روتے نہیں. ہم کیا کرتے؟ وہاں جا کے بھی دنیاوی باتیں کرتے. آج انہیں مارا، کل میرے کو بھی مرنا ہے، بھلے سو ہم کو فکر نہیں ہوتی. آج اس کے چہرے پہ مٹی ڈال رہے، کل میرے چہرے پہ بھی لوگ مٹی ڈالیں گے، یہ فکر ہم کو نہیں ہوتی. آج اس کے بچے رو رہے، اس کے مرنے پر کل میرے بچے بھی روئیں گے، یہ ہم کو فکر نہیں ہوتی. ہم قبرستان میں بھی جا کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا. یہ موت اتنی خطرناک ہے کہ یہ موت کتنی ماؤں کے گود کو خالی کر دی. یہ موت کتنے بچوں کو یتیم کر دی. یہ موت کتنی عورتوں کو بیوہ کر دی. یہ موت کتنے لوگوں کی مسکراہٹیں چھینی. یہ موت کتنے گھروں کو ویران کر دی. میرے بھائیوں، یہ موت ہمارے پاس بھی آنے والی ہے. یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے. اسی موت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا بول کے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں بھائی، ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا. آپ محسوس کر کے دیکھنا، محسوس کرنا ہے، صرف سننا نہیں. سنے تو بہت آج تک، یہ باتیں کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے. جمعہ کے خطبات میں آپ کے اپنے علاقے کے علماء کئی مرتبہ سنائے ہوں گے، لیکن ایک کان سے سنے، ایک کان سے چھوڑ دیے، فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا محسوس کر کے دیکھو، وہاں پر اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، تب جا کے نا ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ ایک واقعہ بتا رہے. کیا بتا رہے؟ ذرا غور سے سنو. کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک انصاری، ایک صحابی تھے، ان کے جنازے میں شریک تھے. ہم گئے ان کی میت میں، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی. اب وہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، نیچے سر رکھے ہوئے تھے، زمین کو کورید رہے تھے. اس طرح زمین پہ لکڑی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کورید رہے تھے. ہم سب ایسے خاموش بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سر اٹھائے اور کہنے لگے، اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو. اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو. اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بولے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب کسی برے آدمی کے پاس، جب کسی گناہگار آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، آج ٹائم ہے، مرضی میں ایسی زندگی گزارو، گناہ کر لو، جو چاہے کر لو. لوگ سوچ رہے اس طرح، نوجوان ایسا سوچ رہا، میری زندگی میری مرضی، مائی لائف مائی رولز بول رہا. آج انجوائے کرنے کے دن ہے، ناچنے کے دن ہے، کودنے کے دن ہے، شادیوں میں ڈی جے لگا کے ڈانس کرنے کے دن ہے. ابھی 31 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے نوجوان ابھی سے تیاریاں کر کے بیٹھے، میاں کہاں پارٹی کریں گے، کہاں ڈی جے لگائیں گے، کون سا کیک لائیں گے، کون سی بریانی کھائیں گے. ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہم؟ ہماری زندگی میں ایک نیا سال آنے والا ہے. ارے بے وقوفو، ذرا غور سے سنو، ایک نیا سال آ رہا ہے، یہ الٹی سوچ ہے. تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، یہ سوچو.
کیا کرے 2023 میں جو 2024 کا تم انتظار کر کے ناچ رہے، شراب پی رہے، راستوں میں نوجوان بائیکاں لے کے گھوم رہے، رات تمام شراب پی کے ڈانس کر رہے، ناچ رہے، غفلت کی زندگی گزار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ یہ جو گناہ کر رہے نا، اے گناہ کرنے والوں اس حدیث کو یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے خبیث روح نکل، اے خبیث روح نکل، اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف نکل۔ جب وہ روح ڈر جاتی ہے، کیوں نماز نہیں پڑھا تھا نا، شرک کرا تھا نا، بدعتیں کرا تھا نا، شراب پیا تھا نا، ڈانس کرا، زنا کرا تھا نا، اب اس کو معلوم ہو جاتا، بیانہ سنا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، اب موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ گیا، اب روح ڈر جاتی، جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، جسم کے اندر چھپ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت فرشتے اس کی روح کو زبردستی کھینچتے ہیں۔ کیسے کھینچتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے گیلی اون میں لوہے کی سیخ ڈال کے کھینچنے پر جیسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مشکل سے وہاں سے وہ لوہے کی سیخ نکلتی ہے، اگر میں اس کو آسان انداز میں سمجھاؤں، بیر کے جھاڑاں دیکھے نا بھائی، کانٹوں کے بیروں کے جھاڑاں دیکھے نا بھائی، وہاں پر کوئی کاٹن کا کپڑا، کوئی توال، کوئی قمیص اگر ہماری اٹک جائے اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے جسم میں فرشتے گھس کے اس کے رگ رگ پہ وہ کانٹے چبا کے کھینچتے، جو تکلیف ہوتی اس وقت وہ مردہ ہی محسوس کرتا ہے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موت جب گناہگار کے پاس آتی ہے تو روح قبض کرتے وقت اتنی تکلیف ہوتی جیسے جسم میں رگ رگ پہ کانٹے ڈال کے کھینچنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس بھی آئے گا، یہ موت کا فرشتہ میرے پاس بھی آئے گا، یہ موت کا فرشتہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی آیا، غریب کے پاس بھی آیا، ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، بادشاہ کے پاس آیا، ارے نبیوں کے پاس بھی یہ موت کا فرشتہ آیا۔ آپ کو معلوم جب نبی ہی زندہ نہیں رہے تو اس دنیا میں کوئی اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحات تھے، غور سے سنو میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 2-4 دن پہلے کا واقعہ، مجھے ایک بات یہاں پر بولنا ہے، بڑی اہم بات آپ سے اقرار کرنا ہے میرے بھائی۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے نا؟ نبی کے طریقے پہ چلنے کا جذبہ ہے نا؟ ہم سب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا؟ یاد رکھو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، میں آپ کو اب ایک بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے نبی موت کی گھڑیوں سے چند دن پہلے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری کہ مسجد کو چل کر جانے کی طاقت نہیں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اب میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، امامت نہیں کرا سکتا۔ 1-2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بیماری میں ہلکا پن، کمی محسوس کرتے ہیں، 2 صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ 2 صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور نماز کے لیے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اتنی بیماری ہے، ہمارے نبی کو جسم میں اتنی تکلیف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ اٹھا کے لے جا رہے تھے، نبی کے دونوں پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ قدم اٹھا کے رکھ سکے، ایسی حالت میں بھی نبی مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ مسلمانوں، نبی سے محبت کی دعوے کرنے والوں، کیا ایسی بیماری میں تم بھی نماز پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو عمل میں بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جاتی ہے، بیماری کی حالت ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، دیکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ
موت کے لیے سختیاں ہیں عائشہ، موت کے لیے سختیاں ہیں عائشہ۔ وہ جو یہودی عورت ایک مرتبہ زہر کا کھانا کھلائی تھی، اس کی تکلیف اب محسوس ہو رہی ہے عائشہ، ایسا لگ رہا میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ فاطمہ آئی، ابا کو تکلیف میں دیکھی، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی، بولتی ہے ابا تمہیں بھی درد ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ہاں بیٹا فاطمہ، منظر بھی کیا ہے، گھر میں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، موت کی تکلیف میں ہے۔ جب بھی بیٹی فاطمہ آتی تھی، بیٹی سے اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول جب بھی بیٹی گھر میں آتی تو کھڑے ہوتے تھے، بیٹی سے اتنی محبت تھی، ہاتھ ملاتے تھے، بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ آج وہ نبی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، بیٹی آئی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹی کو اشارہ کرتے ہیں، بیٹی قریب آتی ہے، بیٹی سے بات کرتے ہیں، بیٹی کہتی ہے ابا آج تم کو اتنی زیادہ تکلیف؟ بولتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ تیرے ابا کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہیں، آخری لمحات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا آخری دن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں مسواک کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف میں ہیں، اللہ کے رسول کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں بھی مسواک کروں گا، بول نہیں سک رہے۔ یہ تو نبی کی تکلیف ہے بھائی، جب ہم بھی مریں گے، ہماری امی، ہمارے ابا، ہمارے بچے، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر سب ہمارے سامنے ہے، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ موت کا فرشتہ آیا، ہم کو کیا تکلیف ہو رہی نہیں بول سکتے، نہیں بتا سکتے۔ بچے روتے ہیں، ان کو خاموش نہیں بٹھا سکتے، بیوی روتی ہے، انہیں چپ کرو نہیں بول سکتے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے، وہ تکلیف صرف دیکھنے والا ہی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ منظر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دیکھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، اے اللہ کے رسول کیا تم بھی مسواک کرنا چاہ رہے؟ صرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کراتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں ایک پانی کا کٹورا تھا، لیتے ہیں، چہرے پہ، سینے پہ، چہرے پہ، پیشانی پہ لگاتے ہیں اور بار بار ہاتھ اوپر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مجھے ان رفیقوں کے ساتھ، مجھے ان دوستوں کے ساتھ، مجھے ان نبیوں کے ساتھ، مجھے ان صدیقین کے ساتھ، اللہ مجھے بھی جگہ دے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے، بس اتنی دعا کرنا تھا، ہاتھ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ حیران، صحابہ پریشان، کوئی صحابی صحیح سے ہوش میں بھی نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی صحابہ کو ہوئی، زندگی میں اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت اتنا غم ہوا، زندگی میں کبھی اتنا غم نہیں ہوا صحابہ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے، محبت میں بول رہے تھے اگر کوئی بولے گا میرے نبی مر گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے نبی نہیں مرے، محبت میں ہے، اللہ تعالیٰ بلایا پھر میرے نبی کو زندہ کرے گا، میرے نبی آئیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آئے، چہرے سے کپڑا ہٹا کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں، کیا اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت سامنے آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہوں گی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت میرے پیروں میں نہیں رہی، مجھے ایسا معلوم ہوا۔ صحابہ حیران، پریشان۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا، وہ تو دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھے، مجسمے کی طرح بیٹھے، مجسمے کی طرح صرف ٹھہرے رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے، حیران اور پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ہمیشہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو، ٹھیک 10-11 بجے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ ظہر کا وقت جیسے ہی ہوا، صحابہ کہتے ہیں اے بلال اذان دو،
اے بلال اذان دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ میں جب بھی اذان دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب بھی میں یہ کہتا ہوں مسجد نبوی میں میرے نبی کو دیکھتا ہوں، میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، میں اشارہ کرتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن اب میرے نبی نہیں رہے، میں کیسے اذان دوں؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، اذان کا وقت ہو گیا، بلال تمہیں اذان دینا ہوگا. صحابہ کے اصرار کرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں اذان دینے کے لیے ٹھہرے اور اذان کے کلمات کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. سامنے دیکھتے ہیں نبی نظر نہیں آئے، میں کس کی طرف اشارہ کروں؟ نبی تو لاش بن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی سامنے نہیں ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں اس لیے سنایا، یہ موت کا منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میرے بھائی، ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس بھی وہ موت کا فرشتہ آئے گا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، اور ہمارے کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. میرے بھائیوں، جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو بھی موت کی سختیاں ہوئی تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس دنیا کے لیے تو بہت ساری تیاریاں کر کے رکھ لیے، لیکن میرے بھائیوں اس خبر کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ جب آئے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. سورہ مومنون آیت نمبر 99 نکال کے دیکھو. جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا، یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا، محسوس کر کے دیکھو، میرے پاس آیا، محسوس کر کے دیکھو، موت کا فرشتہ آیا، اس وقت کیا کہے گا بندہ؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ، قال رب ارجعون، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے. کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ اب نیک اعمال کرتا ہوں. اللہ نماز پہلے نہیں پڑھا تھا، اب پڑھتا ہوں. اللہ قرآن نہیں پڑھا تھا، اب پڑھتا ہوں. اللہ میں گناہ کرا تھا، اب گناہ چھوڑ دیتا ہوں. اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، اس دن پکارو. موت کا فرشتہ چھوڑنے والا نہیں ہے. کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آیا تو لے کر جانے ہی والا ہے. میرے بھائیوں، اس دن کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھے؟ وہ موت کا فرشتہ ابھی بھی آ سکتا، وہ موت کا فرشتہ میرے گھر جانے سے پہلے بھی آ سکتا، وہ موت کا فرشتہ کل بھی آ سکتا، پرسوں بھی آ سکتا، کبھی بھی آ سکتا. تو میں اس کے لیے کیا تیاری کرا؟ اس خبر کے گڑھے کے لیے میں کیا تیاری کرا؟ رات کو اکیلے نکلا تو ڈر لگتا تھا، بغیر کرنٹ کے گھر میں ڈر لگتا تھا. جب مجھے لوگ دفنا کے واپس چلے جائیں گے، اس پہلی رات کے لیے میری کیا تیاری ہوئی؟ کیا کبھی سوچے ہم؟ قبرستان میں لوگ مجھے دفن کر کے مٹی ڈال کے لوگ واپس جائیں گے، پہلی رات کیسے گزرتی ہوگی کبھی سوچے؟ نرم گدے میں سونے کی عادت تھی، نرم تکیے لگا کے سونے کی عادت تھی. کیڑے مکوڑوں کے ساتھ سونا پڑے گا، سانپ اور بچھو کے ساتھ سونا پڑے گا. اس خبر کے گڑھے کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہوئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. یہ ایک موت کا سبق یاد رہا میرے بھائیوں، تو پھر کوئی سبق تمہیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکتا جتنا یہ سبق یاد رہے. سوتے وقت یہ سوچ کے سو کہ اللہ، میں آج یہاں نرم بستر پہ سو رہا ہوں، کل خبر کے گڑھے میں مجھے سونا ہوگا. میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا میرا دشمن نہیں ہوگا، وہ میرا بچہ ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، جس کو پیار سے اٹھایا تھا، جس سے کھیلتا تھا، جو بچہ مجھے چومتا تھا. آج وہ بچہ میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے جائے گا. میرے بھائیوں، اس دن میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی کے لیے کما کے رکھا، میرے بچوں کے لیے کما کے رکھا، جمع کے رکھا، نمازاں چھوڑ کے دکان میں بیٹھا، سودی کاروبار کر کے حرام کمائی کمایا، جس کے لیے گھر بنایا، بلڈنگیں بنایا، زیورات رکھا، وہ سب کے سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ سناتا. اس دن خبر میں رہ کے میں دیکھوں گا میرے بچے جا رہے، میرے دوستان جا رہے، میرے رشتہ دار جا رہے،
बेटा नको जा, बेटा मुझे डर लगता, बेटा सांप पाएंगे, बिच्छू आएंगे, रात का अंधेरा है, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, उस दिन मेरा कौन सुनेगा? कभी सोचे मेरे भाइयों, वहां पर रोशनी नहीं है, मेरा क्या होगा? मुझे बात करने वाला नहीं है, मुझे समझाने वाला नहीं है, मुझे हिम्मत दिलाने वाला नहीं है। उस दिन मेरा उस दिन कैसे गुजरेगा? मेरी खबर की पहली रात कैसे गुजरेगी? क्या किसी को ये फिक्र हुई? अगर ये फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो, फजर की नमाज के लिए जरूर आंख खुलेगी। ये फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो, एक निवाला हराम का खाने से पहले ये हाथ कांपेंगे। ये फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो नौजवानों, इस मोबाइल में गंदे फिल्म देखने से पहले हाथ इसे बंद करा देगा। मेरे नौजवान साथियों, डीजे के सामने डांस करने से पहले उस खबर की एक रात को याद कर लो। डांस करने के लिए तुम नहीं जाएंगे। मैं ऐसी मिसालें दूं तो हजारों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, मौत का सबक याद रख लो, मौत के मंजर को याद रख लो। इंशाल्लाह जिंदगी संवर सकती है, इंशाल्लाह हम लोग नेकी की तरफ जा सकते हैं, इंशाल्लाह बुराइयों से बच सकते हैं। वरना अभी खबर में होने वाले सवालात, उसके जवाबात, ये सब मेरा टॉपिक था, मेरा मौजूद था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए मेरी बात को यहीं पर रोक रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह हमें मौत को याद रख के जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में हर बुराई से, हर गुनाह से बचने की तौफीक दे दे। अल्लाह हम सबको मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।